الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعصمتہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. سورہ فتح کی پہلی ہی آیت ہے. پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کی. یقینی طور پر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سب اسلام ہی کو فتح اور کامیابی نصیب ہوئی ہے، اور ایسی کامیابیاں جہاں پر ظاہری اعتبار سے جو محال لگتا ہے، ناممکن لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود مختصر سے لشکر نے بڑے لشکر پر غلبہ حاصل کیا اور مختصر افراد نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. جنگ بدر اس کی سب سے بڑی مثال ہے. جنگ بدر کے بعد جنگ احد، جنگ احد کے بعد جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے. سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، سن 5 ہجری کے آخر میں جنگ خندق ہوئی. جنگ خندق کے حوالے ہی سے کل ہماری گفتگو رہی تھی، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ صرف 3 آدمی اس جنگ میں قتل ہوئے ہیں. مین جو شخص تھا وہ عمرو بن عبدود، عبدود بھی پڑھتے ہیں، عبدود بھی پڑھتے ہیں، کئی طریقے سے پروننسیشن ہوتا ہے. تو یہ شخص تھا جس کو مولا کائنات نے قتل کیا. اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو 1-2 آدمی اور کئی آدمی آئے تھے، جوش میں آ گئے تھے. ان میں سے ایک شخص اور تھا جس کے تیر لگ گیا تھا، تو وہ زخمی ہو گیا تھا. وہ وہاں نہیں مرا، بعد میں جا کر وہ مکے میں مر گیا، مگر وہ زخمی یہیں ہوا تھا اور اسی زخمی کی بنا پر مرا. ایک شخص اور تھا، تیسرا آدمی، جو تیسرا آدمی تھا وہ اس خندق میں گر گیا تھا. اس پر پتھر وغیرہ برسانے لگے مسلمان، تو زخمی ہو گیا. تو اس نے تکلیف محسوس کی. اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، مارنا ہے تو پھر اس انداز سے مارو کہ مجھے تکلیف کم ہو. نتیجہ یہ ہوا کہ خود مولا کائنات اس خندق میں گئے اور پھر مولا ہی نے اس کو قتل کر دیا. تو یہ صرف 2 آدمی وہاں مرے، ایک آدمی وہیں سے زخمی ہونے کی وجہ سے مرا. لشکر جبکہ کفار کا کتنا تھا؟ 10,000. 10,000 کا یہ لشکر ہے، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی جانب سے کوئی ایک شخص بھی شہید نہیں ہوا ہے. اس جنگ کا صحرا کلی اعتبار سے مولا کائنات کے سر ہے. اسی لیے جس وقت مولا کائنات جا رہے تھے اسی وقت رسول نے فرمایا تھا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے. خصوصی طور پر رسول اللہ نے دعا کی تھی، میرے پروردگار جنگ بدر میں تو نے عبیدہ کو لے لیا، جنگ احد میں تو نے حمزہ کو لے لیا، اب میرے پاس صرف ایک ہی ہے جو میرا ناصر و مددگار ہے حقیقی معنی میں، اس کی تو حفاظت فرمانا. رسول اللہ کی یقینی طور پر دعا کا بھی اثر ہے، اور دعا اللہ نے قبول کی، اور عمرو بن عبدود کو مولا کائنات نے قتل کر دیا. بات یہاں تک بھی پہنچی تھی
کہ رسول نے فرمایا تھا کہ میں جنت کی خوشخبری دوں گا اس شخص کو جو مجھے سب سے پہلے جیت کی خوشخبری دے. اور سارے لوگ جو رسول اللہ کے پاس تھے آخر میں وہ وہاں سے نکل کر بھاگے کہ کسی طریقے سے ہم دیکھیں علی اگر جیتتے ہیں تو ہم جلدی سے آ کر رسول کو بتائیں گے. اور وہاں سے جب دیکھ لیا مولا نے جیسے اس کا سر جدا کر دیا, نعرہ تکبیر بلند کی, مسلمان بھاگے رسول کی جانب. مگر جو ایمان کے 10ویں درجے پر تھا, جو رسول ہی کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے علی کی تکبیر کی صدا سنی, سب سے پہلے رسول کو مبارکباد دے دی. مسلمان بیچارے پھر رہ گئے, بڑی آس و امید میں تھے کہ شاید اسی بہانے سے ہی جنت شاید اسی بہانے سے مل جائے علی کے صدقے میں جیت کی مبارکباد دیتے ہوئے. مگر جناب سلمان نے اس لائق بھی نہیں چھوڑا. اب جناب علی اس جنگ کے 2-3 اہم پہلو ہیں, اور ان اہم پہلوؤں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب پچھلی تمام جنگوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے بیان بھی کیا تھا بلکہ, کہ طریقہ یہی ہوتا تھا, جو لوگ مال غنیمت جس کو بولا جاتا وہ کیا ہوتا تھا. مال غنیمت کس کو کہتے ہیں جنگ میں؟ مال غنیمت جو ہوتا تھا وہی جنگ کا جو سامان ہوتا تھا. مثلا قیمتی خول ہے جس کو ہم قتل کر رہے ہیں, تو وہ قیمتی سر کے اوپر جو جنگی لباس کے طور پر جو پہنا جاتا تھا, یا قیمتی زرہ ہے وہ پہنا جاتی تھی. وہ جس طریقے کا آدمی ہے اس اعتبار سے وہ اپنی سیفٹی کے لیے بنواتا تھا, تو بڑی قیمتی ہوتی تھی. تو وہ خول ہے وہ بڑی قیمتی, جیسے میں نے ابو جہل کے موقع پر بیان نہیں کیا تھا, ابو جہل نے کہا میں سردار ہوں, میرا یہ قیمتی خول ہے تو یہ رہنا چاہیے. تو جس طریقے کا آدمی ہے اسی اعتبار سے وہ خول بنواتا تھا. وہ اسی طریقے سے اپنی حفاظت کے لیے وہ زرہ پہنتا تھا. اسی اعتبار سے اس کے پاس قیمتی گھوڑے ہوتے تھے. جس عربوں کے گھوڑے مشہور ہیں, عرب گھوڑے, عربین گھوڑے پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ مانے جاتے ہیں, مشہور ہیں. لہٰذا وہ قیمتی گھوڑے ہوتے تھے. جس کو قتل کر دیا تو وہ گھوڑا بھی اسی کا ہو گیا جس نے قتل کر دیا. اونٹ پر ہے تو وہ اونٹ ہو گیا. جب جیت گئے لوگ, جب بھاگے ہیں تو مثال کے طور پر جو سامان ان کا ہے تو وہ ہے. تلوار ہے اس کی جو تھی, تلوار, نیزہ, جو بھی وہ اسلحہ لیے ہوئے تو وہ سارا کا سارا وہ اس کا ہو گیا. اس طریقے سے یہ ہوتا تھا. اور بھی کچھ سامان ہوتا تھا, جیسے مثال کے طور پر خیبر فتح ہوا تو خیبر کا تو مسئلہ ہی پورا کا پورا زمین کا اوپر تھا, ہے نا. تو خیبر کا مطلب تو خیبر کے فتح ہوئی تو سارے کے سارا زمین کا رقبہ بھی تھا. وہ الگ بات ہے کہ وہ یہاں پر ان کو تقسیم نہیں ہونا تھا, وہ خاص تھا نبی کے لیے. خیر, تو اب جناب علی اب مسئلہ سن لیجئے. مولا نے قتل کیا ہے یہ عمرو بن عبد الود کو, تو اسلام نے بھی اجازت دے دی کہ مشرکین تو کرتے ہی تھے, لیکن یہ اسلام نے بھی اس کو جائز سمجھا کہ جو آدمی قتل کر رہا ہے مال غنیمت کے طور پر وہ سامان اس کو لے لیا. ایسا نہیں کہ اسلام نے اس کو حرام یا کر دیا یا منع کر دیا. اسلام کی نظر میں بھی جائز رہا کہ ہاں بسم اللہ, جب آپ نے قتل کیا ہے تو وہ سامان آپ اس کو لے سکتے ہیں. اسلام کی نظر میں بھی تھا وہ. تو اب جب مولا نے عمرو کو قتل کر دیا تو قاتل کی حیثیت سے مولا اگر چاہتے تو اس کی زرہ اتارتے, اس کا جنگی جو بھی سامان تھا وہ اتارتے. گھوڑے کو تو وہ خود ہی قتل کر چکا تھا, اس کے پیر کاٹ چکا تھا. مگر مولا نے اس کو قتل تو کیا لیکن اس کا سامان کو بالکل نہیں چھیڑا, کسی ایک سامان کو نہیں اٹھایا, بس سر کو لیا اور رسول کی طرف لے جا کے قدموں میں ڈال دیا رسول کے. مگر اس کو کچھ نہیں کہا اس کے لاش. اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ عربوں میں ایسا ہوتا نہیں تھا, یہ بڑی بات تھی. اس کا اثر کیا ہوا وہ دیکھیے اب آپ. اس کا اثر یہ ہوا کہ عمرو بن عبد الود کو کی بہن کو جس وقت یہ پتا چلا کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا تو وہ بہن آئی. اب آنے کے بعد جب اس نے دیکھا بھائی کے لاشے کو تو وہ دیکھ کر دنگ رہ گئی. جنگ ختم ہو چکی تھی تو وہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ میرے بھائی کا لاشا تو ہے مگر اس کی کسی نے زرہ تک نہیں اتاری. میرا تلوار سامنے پڑی ہوئی ہے, کوئی تک نہیں اٹھائی, کچھ نہیں, کسی چیز کو نہیں اٹھایا. تو وہ حیران ہو گئی. تو اب اس نے ایک جملہ کہا,
اور وہ یادگار تاریخی جملہ ہو گیا. اس نے کہا میرے بھائی، ظاہر سی بات ہے سگا بھائی ہے، اور بہن کو کتنی محبت ہوتی ہے اس کو سوچ سکتے ہیں کہ بہن میری کوئی دور کا رشتہ نہیں تھا، سگی بہن سگا بھائی. کہتی ہے کہ میرے بھائی جب میں نے تیری قتل کے بارے میں خبر سنی تھی تو میں یہ سوچ کر آئی تھی کہ جب تک میری آنکھ میں ایک قطرہ بھی آنسو کا ہے، جب تک میں اس کو نہ بہا لوں اس وقت تک میں روتی رہوں گی. لیکن اب تیری لاش کو دیکھ کر اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ تیرا قاتل کوئی عام انسان نہیں تھا، تیرا قاتل کوئی شریف النفس انسان تھا. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. یعنی اس کو کہتے ہیں بہادری، شجاعت اس کا نام ہے، شرافت اس کا نام ہے. جہاں قاتل کی بہن، قاتل کی سگی بہن اپنے بھائی کے قاتل کی تعریف کر رہی ہے، اس کا قصیدہ پڑھ رہی ہے کہ کوئی شریف النفس انسان تھا جس نے تیری زرہ نہیں لی، کہ تیرا جو جنگی کوئی سامان ہی نہیں لیا. تو مولا کی شان میں وہ قصیدہ پڑھ رہی ہے. تو ایک اہم پہلو تو یہ رہا. دوسرا مسئلہ ایک عجیب بات آتی ہے. عمرو بن عبدود کو قتل کرنے کے بعد مسلمان تھوڑے سے حوصلے تو بلند ہو ہی گئے، تو مین آدمی تو قتل کر دیا. تو جو پار کر کے آیا تھا، جو چند لوگ جو خاص لوگ تھے، تاریخ نے اس کا نام بتایا ہے زرار بن خطاب یا خطاب. زرار بن خطاب جب اس نے دیکھا کہ میرا ساتھی تو قتل ہو گیا، یہ ذرا اہم بات ہے سنیے. زرار بن خطاب نے جب دیکھا کہ میرا ساتھی قتل ہو گیا، جو مین تھا عمرو بن عبدود وہ قتل ہو گیا، تو اس نے سوچا کہ جب وہ قتل ہو گیا تو میری کیا حیثیت ہے، تو بھاگنا ہی بہتر ہے، جان بچانا. تو یہ وہاں سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے جیسے وہ بھاگا ہے تیز جان بچانے کے لیے. جب یہ بھاگا تو مسلمانوں کے خلیفہ دوم، ان کا بھی وہ بھی خطابی کے بیٹے تھے، تو اب جناب علی انہوں نے دیکھا کہ یہ بھاگ رہا ہے، تو بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا. زرار بن خطاب جو بھاگ رہا تھا اس کے پیچھے عمر بن خطاب بھاگے. اب جیسے ہی وہ بھاگتا رہا اور یہ پیچھے پیچھے، اسے بھاگتے بھاگتے خیال آیا کہ میرے پیچھے آ کون رہا ہے. اسے معلوم تھا، اسے یاد آیا تو علی تو کسی کے پیچھے بھاگتے ہی نہیں. یہ دشمنوں کو بھی معلوم تھا، دشمن بھی جانتے تھے کہ علی میدان سے خود واپس آتے نہیں، کسی کے پیچھے بھاگتے نہیں، سیدھا سیدھا مقابلہ کرنا ہے. میں نے کل شاید بتایا تھا نا کہ خچر کی سواری اسی لیے ہے کہ بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، واپس دوڑنا نہیں جان بچا کے. تو ضرورت کیا ہے کہ اب اس کو احساس ہوا علی کا تو قانون ہے کہ کسی کے پیچھے بھاگتے نہیں، تو میرے پیچھے بھاگ کون رہا ہے. اب جو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پتہ چلا کہ عمر بن خطاب ہے. اس نے اپنا رخ بدل لیا کہ اچھا اب تیری بھی یہ ہمت ہو گئی کہ میرے پیچھے بھاگ رہا. اب معاملہ پلٹ گیا، اب تک یہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، اب یہ ہوا کہ یہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے. آخر میں اس نے نیزہ لیا. اب ان کی تو حالت خراب ہو گئی. نیزہ تھا، اس نے ایسے مارنا چاہا اور عین وقت پہ اس نے ہاتھ روک لیا اور اس نے کہا یہ نیزہ کاش مار دیتا. اس نے کہا کہ آج یہ زندگی بھر میرا احسان یاد رکھنا، تجھے چھوڑ رہا ہوں، اور جو میں چھوڑ رہا ہوں اس کا عوض کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ ایسا احسان کر رہا ہوں. مگر اس نے اس پر احسان کیا. کاش یہ مجھے مل جاتا یا کہیں ہوتا تو میں اسے اشارہ کر دیتا، میں ہوتا کہ بھائی کام تمام ہی کر دے تو اچھا ہے اس کا. خیر صلوات پڑھ لیجیے محمد وآلہ محمد. تو یہ دو بڑے زبردست یعنی یہ واقعہ اسم آئے جنگ خندق میں. اب ایک اور اہم بات سن لیجیے. ایک حدیث آپ نے چونکہ سن رکھی ہے، مولا کائنات اب تک کل ایمان ہو چکے، ان سب کو جو قتل کیا ہوتا سب جنگوں کا چہرہ تو ہے ہی.
عمرو بن عبدود کو قتل کرنے کے بعد رسول اللہ نے بڑی اہم حدیث مولا کائنات کی شان میں بیان کی۔ حدیث کیا ہے؟ اسی عمرو بن عبدود کو قتل کرنے کے بعد فرمایا، کیا تھی حدیث؟ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ۔ علی کی ایک ضربت جو خندق کے دن کی آج کی، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ محدث دہلوی اہل سنت کے عالم گزرے، انہوں نے جتنا میں نے ترجمہ کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے جملہ جو آخر میں بڑھایا جو میں نے عربی میں کہہ دیا، الی یوم القیامہ، علی کی ایک ضربت آج کی خندق کے دن کی ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے قیامت تک جو عبادت ہوگی۔ کون عبادت کرے گا؟ ثقلین کسے کہتے ہیں؟ ثقلین کا مطلب ہے پورا یونیورس، پوری کائنات، یعنی زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ بھی ہے اس پورے یونیورس میں، اچھا یہ بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر ایک مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ سب اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے، اپنے اعتبار سے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، صرف انسانی تھوڑی ہے، جنات ملائکہ فرشتے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور رسول فرما رہے ہیں کہ ثقلین کی آج ایک ضربت تمام مخلوقات کی تمام عبادتوں سے افضل ہے قیامت تک، جو علی کی آج کی ایک ضربت ہے۔ باقی ساری جنگیں اپنی جگہ، بات کر رہے ہیں صرف آج کی۔ اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے واقعاً کہ علی کا مقام کیا ہے، علی کی منزلت کیا ہے، علی کی یہ ضربت کیا تھی۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ علی کیا کر رہے تھے اس وقت، علی نے جو عمرو بن عبدود کو قتل کیا ہے، یہ علی کیا کر رہے تھے؟ فروع دین کے اعتبار سے کیا کر رہے تھے؟ یاد ہے نا فروع دین سب کے؟ نماز پڑھ رہے تھے، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، ہاں جہاد کر رہے تھے، چھٹے نمبر کی عبادت انجام دے رہے تھے۔ علی فروع دین کے اعتبار سے جو چھٹے نمبر کی عبادت ہے اس عبادت کو انجام دے رہے تھے جب اس عمرو بن عبدود کو قتل کیا۔ ساری اب تک کی جو ضربتیں ہیں، ساری جو فتوحات ہیں وہ اپنی جگہ، آج کی بات ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جو آج علی ایک ضربت لگانا ہے، جو جہاد کر رہے ہیں۔ اب سمجھیے علی کیا ہے، جس علی کے چھٹے نمبر کی عبادت کا یہ عالم ہے، اس علی کے 5ویں نمبر کی عبادت کیسی ہوگی؟ آگے بڑھتے چلے جائیے، 4تھے نمبر کی عبادت اس علی کی کیسی ہوگی؟ 3رے نمبر کی عبادت کیسی ہوگی؟ 2 نمبر کی عبادت کیسی ہوگی؟ اس علی کے پہلے نمبر کی عبادت کیسی ہوگی؟ ذرا آپ خود سوچ کر بتائیے کہ جس علی کی ضربت ایسی ہے اس علی کے سجدے کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھیے محمد والے تو رسول نے یہ شیعہ سنی سب کے یہاں حدیث ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے یہاں کتابوں میں موجود ہے۔ اصل تو جنگ خندق کے بعد سن 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوتی ہے۔ جنگ خیبر جو اصل ہوئی ہے یہودیوں کے ساتھ، آس پاس کے سارے یہودی سب اس میں چلے گئے، مگر مجھے آج جنگ خیبر نہیں پڑھنی ہے۔ جنگ خیبر پڑھتا اگر آج 8 تاریخ کی شب نہ ہوتی، جنگ خیبر پڑھوں گا انشاءاللہ کل، ٹھیک ہے، وہ تو پڑھ جائے گی کل، لیکن اب آج آپ کو جو میں سنانا چاہ رہا ہوں، ابھی کم وقت رہ گیا، جو میں آپ کو اب سنانا چاہ رہا ہوں، جو پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، مولا کائنات نے جناب عقیل سے کہا ہے، بہادر خاندان کی بہادر لڑکی جس سے میں شادی کروں تاکہ جو بچہ پیدا ہو بہادر بچہ پیدا ہو، یہ خواہش ہے مولا کی۔ جناب عقیل نے بتا دیا۔ جناب عقیل سے کیوں پوچھا؟ 20 سال بڑے ہیں جناب عقیل،
کئی میسج کئی پیغام ہے اس بارے میں بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا ایک پیغام بھی دینا چاہ رہے ہیں، بھائی جب شادی بیاہ کرو، رشتے ناطے کرو اپنی اولاد کے، بچوں کے، تو صلاح مشورہ سب سے کرو، اکیلے نہ کر لو، کیونکہ اس شادی بیاہ میں سارے خوش ہوتے ہیں۔ اپنے بزرگوں سے بھی دریافت کرو، اپنے بزرگوں سے بھی معلومات کرو، بزرگوں سے بھی مشورے کرو، ان کو بھی اپنے اس رسم و رواج میں شریک کرو۔ ایک میسج تو کتنا اچھا، یہ بڑے بھائی ہیں تو ان کو پوچھا، اور ظاہر اس انداز سے پوچھا جیسے کہ خود جانتے ہی نہیں، ہے نا؟ کس انداز سے دیکھیں، انداز دیکھیے مولا کا۔ اور لوگ ظاہر پہ سوچ رہے ہیں، لوگ تاریخ نے بھی ایسے لکھ دیا ظاہر کو سوچتے ہوئے۔ یہ ظاہر پڑھنا چاہیے آپ۔ علی نے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ تلاش کریں، تو اس لیے کہ بڑا بھائی ہے۔ لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ تو اس لیے وہ نصاب عرب تھے، شجرہ داں یعنی تمام عربوں کے شجرے سے واقف تھے۔ اچھا، عقیل شجرے جانتے تھے، علی نہیں جانتے تھے۔ جس کی تلوار بھی نسلیں دیکھ کر چلتی ہو، جس علی کی تلوار نسلیں دیکھ کر چل رہی ہو، وہ علی شجرے نہیں جانتا، عقیل جانتے۔ یہ بات نہیں ہے فقط، اس میں کوئی شک نہیں، واقعی شجرے جانتے تھے۔ نماز عشاء کا تمام نے لکھا، نماز عشاء کے بعد جناب عقیل مصلی پر بیٹھ جاتے تھے اور لوگ گھیر لیا کرتے تھے عرب، اور وہ آنے کے بعد ان سے پوچھا کرتے تھے، مجھے شادی کرنی ہے، مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے بیٹے کی شادی کرنی ہے، فلاں قبیلہ کیسا ہے، فلاں خاندان کیسا ہے، وہ فلاں کیسا ہے، وہاں سے رشتہ آیا ہے یا وہاں رشتہ بھیجنا ہے، تو یہ ساری معلومات وہ کرتے تھے۔ اور جناب عقیل بتاتے رہا کرتے تھے، اس کی ماں ایسی تھی یا اچھی تھی، وہ جو بھی جیسا تھا تو بتاتے رہا کرتے، کسی کو کرنا ہے تو ٹھیک، نہیں کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے، چونکہ واقعاً پورے وہ کتاب تھے شجرے کی، تو بتاتے رہا کرتے تھے۔ اس ظاہر کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے وہی کہہ دیا کہ علی نے بھی شاید اسی لیے کہا ہے کہ شجروں سے، مگر مسئلہ فقط اتنا نہیں۔ پہلا میسج تو میں نے دے دیا، پہلا پیغام تو یہ کہ وہ بڑے بھائی تھے، ان کا عزت، ان کا احترام بھائی کی نظر میں تھا کہ بڑا بھائی ہے، باپ کی جگہ ہے، لہذا ان سے جو ہے مشورہ کیا۔ دوسری بات، جو الفاظ ہیں جو کہے ہیں، کیا ضرورت تھی کربلا تک کا ذکر کرنے کی؟ اب پورا جملہ اگر سنیں گے، پورا جملہ کیا ہے؟ میرے بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کسی بہادر خاندان کی کوئی بہادر خاندان تلاش کریں، جس بہادر خاندان میں شادی کروں بہادر لڑکی سے، تاکہ اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ میرے بھی کام آئے اور میرے حسین کے کام آئے کربلا میں۔ آخر میں جملہ یہ ہے، آخری جملہ تو یہ پورا سلسلہ بتا رہے ہیں آپ، کربلا تک کی بات، رشتہ کرنا بہادر خاندان بہادر لڑکی، بتائیے مجھے، بات ختم تھی۔ یہ پورا کی پوری بات کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ وہ صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ کربلا کے بارے میں جانتا ہوں تفصیل کے ساتھ، امام ہے نا، علم غیب جان رکھتے ہیں مولا، بھائی تھوڑی ہے امام، بڑے بھائی ہیں مگر امام نہیں ہے، بڑے بھائی ہیں مگر علم غیب نہیں رکھتے ہیں وہ، لہذا مولا پوری ڈیٹیل کے ساتھ جانتے ہیں جو کربلا میں ہوگا، کچھ علم غیب کی بنا پر، علم امامت کی بنا پر، کچھ رسول نے پہلے بتا دیا ہے کہ ایک بات بتا رکھی ہے۔ تو مولا یہ چاہتے ہیں کہ میں تو جانتا ہوں، عقیل نہیں جانتے ہیں، لہذا میں تو اپنے جاننے کی وجہ سے میں تیاری کر رہا ہوں کربلا کے لیے، لہذا جیسی تیاری میں کر رہا ہوں، میری بات سن کر میرا بھائی عقیل بھی تیاری کر لے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، جیسے میں تیاری کر رہا ہوں ایسے میرا بھائی عقیل بھی تیاری کر لے۔ اور ہوا اس کا اثر، واقع اثر ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، رشتہ لے کر پہنچ بھی گئے سب کچھ، مگر تیاری ایسے کی ہے کہ جیسے علی نے تیاری کی، مولا کائنات نے تیاری کی، تو عباس وجود میں آ گئے۔ جناب عقیل نے سنا، انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی، اور اس تیاری کا اثر یہ ہوا کہ جناب مسلم وجود میں آ گئے، اور جناب مسلم اور جناب عباس دونوں کی سیم عمر ہے،
اور فرمایا آپ عمروں کے اعتبار سے بھی قریب قریب یعنی ہم عمر ہی ہیں، اور دونوں واقعین اپنے زمانے کے شجاع و بہادر۔ علی نے تیار کیا جناب عباس کو، عقیل نے تیار کیا جناب مسلم کو۔ اور گستاخی اگر نہ ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب عباس گلیوں میں نہیں لڑے ہیں، بہت بڑے شجاع و بہادر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر مرد میدان تھے۔ لیکن جناب مسلم نے تو وہ تجربہ حاصل کر لیا تھا کہ کوفے کی گلیوں تک میں لڑے ہیں، اور کوفے کی گلیوں میں بھی ایسے لڑے ہیں کہ جس کو پکڑ لیا پٹخ دیا وہ دوبارہ اٹھا نہیں ہے، اور جس کو پٹخ دیا یعنی گھوڑے پہ اگر ہے، اور چونکہ موقع بھی یہ تو نہیں ہے پڑھنے کا، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے گریبان پکڑ کے ایسے جھٹک دیا تو وہ دوبارہ جو گھوڑے سے نیچے گر گیا وہ پھر دوبارہ اٹھا نہیں ہے۔ یہ تاریخ کہتے ہیں جناب مسلم کے لیے۔ اور جس کو نیچے سے اچھال دیا تو اس چھت پر کوئی جا کے گر رہا ہے، کوئی اس چھت پر گر رہا ہے۔ اس طریقے سے اس شجاع بہادر کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ اور جب خاندان بنی ہاشم میں بہادروں کے تذکرے ہوتے تھے، کون شجاع کون بہادر کس 4-5 دشمن کی نظر میں بھی، تو جس فہرست میں 4-5 میں جناب عباس کا نام آتا تھا وہیں جناب مسلم ابن عقیل کا نام آتا تھا۔ سلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ اب وہ ٹھیک ہے، خاندان ہے، کون سا خاندان ہے؟ بنی کلاب ہے، اس میں خاتون ہے، فاطمہ نام ہے۔ جائیے پھر آپ پہنچ گئے فاطمہ بنت حزام، حزام ابن خالد۔ اب جناب اب میں اس کی ڈیٹیل کو نہیں پڑھ سکتا، ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو اب وہ شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، مولا کائنات نے کوئی اختیار ان کو دیا، انہوں نے نکاح پڑھ لیا، انہوں نے جو ہے جناب مہر ادا کر دیا، اور وہ لے کر بھی آ گئے، اور وہ آ گئے، اور وہ لیجیے مولا کے گھر میں تشریف لے آئی جناب فاطمہ۔ لیکن ذرا آپ واقعات سوچیں کہ یہ دلہن بن کر آئی ہے، خاتون دلہن بن کر آئی ہے، دروازے پر چوکھٹ پر بوسہ لیا، گھر میں داخل ہوئی، بچوں کو بلایا۔ بچوں میں کون ہے؟ مولا حسن حسین شہزادی زینب ام کلثوم، 4 بچوں کو بلایا۔ تو بچوں سے کہا کہ میرے شہزادوں، رشتہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، رشتے کے اعتبار سے تو ماں بیٹھتی ہے، مگر میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی، میں آئی ہوں اس گھر میں، رشتہ میرا ماں کا ضرور ہے، مگر میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی، کنیز بن کر آئی، تمہاری خادمہ بن کر آئی۔ دنیا میں کوئی خاتون شاید ایسی نہیں ملے گی، کوئی ایک نہیں ملے گی۔ ڈبل شادیاں ہوتی ہیں لوگوں کے، کون سوتے لے بچوں کو کون پوچھ رہا ہے؟ خود مالک ہوں میں اس گھر کی، ہے نا، اور چونکہ وہ بیوی ہے تو جب اپنے آپ کو مالکن سمجھ رہی ہے۔ لیکن جناب ام البنین کہتی ہیں کہ میں تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں، کنیز بن کر آئی ہوں، میں ماں کی حیثیت سے تمہارے گھر میں یہاں پہ نہیں آئی ہوں۔ جب ماں کا کردار اتنا بلند ہو، توجہ کیجیے گا جملے پر، جب ماں کا کردار اتنا بلند ہوگا کہ ماں ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کنیز اور خادمہ کہے، تو اولاد بھی ایسی ہوگی کہ بھائی ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو غلام کہتا ہے، اپنے بڑے بھائی کو آقا اور مولا کہتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ ماں نے ہمیشہ 4 بیٹوں سے یہی کہا، عباس تو سب سے بڑے تھے، مگر 4 بچوں سے یہی کہتی رہی ماں واقع کربلا تک کہ تم رشتہ الگ چیز ہے، مگر کبھی بھی اپنے آپ کو اولاد فاطمہ کی برابری مت کرنا، نہیں تم خادم ہو، غلام ہو۔ اور پوری تاریخ گواہ ہے، 32 سال کی عمر، 34 سال کی عمر، جو بھی جناب عباس کے لوگوں نے بیان کی ہے، مگر اس پوری عمر میں کہتے ایک بار بھی جناب عباس نے، یعنی زندگی میں، واقع کربلا سے پہلی بات کر رہا ہوں، ایک مرتبہ بھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا، ہمیشہ مولا، ہمیشہ آقا، ہمیشہ مولا۔
یہ بڑی بات ہے، یہ ماں کی تربیت ہے، یہ اس میں مولا کا تعلق نہیں ہے، مولا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولا نے نہیں کہا اپنے بچے سے کہ تم اس کو جو ہے بھائی مت کہنا یا کہیں، یہ ماں نے کہا ہے، ام البنین نے کہا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں ام البنین اس لیے کہ وہ 4 بیٹے تھے تو اس لیے ان کا لقب ہو گیا ام البنین، کنیت ہو گئی ام البنین، نام تو فاطمہ ہے۔ مگر میرے عزیزو بات یہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ 4 بیٹے تھے تو اس لیے ام البنین، یہ تھوڑا سا دھوکہ ہو رہا ہے۔ اصل میں جناب ام البنین کا نام ہے فاطمہ، شہزادوں کی ماں کا نام بھی ہے فاطمہ۔ اب مولا اپنی زوجہ کو بلا رہے ہیں اس گھر میں تو کیا کہیں گے؟ اب فاطمہ، تو فاطمہ نام ہے تو فاطمہ ہی پکاریں گے، تو فاطمہ کہتے تھے۔ جب فاطمہ کہہ رہے ہیں تو ان بچوں کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ رہی ہے۔ جناب ام البنین نے باقاعدہ، اس وقت تک 4 بیٹے نہیں ہوئے تھے، اس کی بات کرو، پہلے کی بات کرو، ابتدا کی۔ جناب ام البنین نے امیر المومنین سے فرمایا کہ ابو الحسن، میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، فرمائیے۔ خواہش میری یہ ہے کہ مجھے آپ فاطمہ کہہ کر نہ پکارا کریں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے محسوس کیا ہے، کہتی ہے میں نے محسوس کیا ہے کہ جب آپ مجھے آواز دیتے ہیں فاطمہ کہہ کر تو میں نے محسوس کیا کہ بچوں کو ان کی ماں فاطمہ زہرا یاد آ جاتی۔ وہ بھی فاطمہ ہے، جن بچوں کی ماں مر گئی فاطمہ ہی نام ہے، تو ماں کی شہادت کے بعد بچوں کو ماں کی یاد آ رہی ہے، تو پھر کیا ہو؟ تو اب جناب ام البنین کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج سے آپ کو فاطمہ کہہ کر نہیں پکاروں گا بلکہ آپ کو کنیت کے ساتھ پکاروں گا۔ اب کنیت مولا نے کیا رکھی؟ ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، ابن کہتے ہیں ایک بیٹا، جمع ہو گئے 1 سے زیادہ ابنان، 2 سے زیادہ ہو گئے تو بنین، ابنا بھی بولا جاتا ہے، ابنا بھی اور بنین بھی دونوں لفظ عربی میں۔ بنین یعنی بیٹے، ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، 4 بیٹوں کے نہیں، ام البنین یعنی 4 بیٹے، 3 سے زیادہ، 3 یا 3 سے زیادہ، ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں۔ مگر یہ پروردگار عالم نے یہ کمال کیا ہے اس گھرانے کے لیے، ہمیشہ کی طرح دل کا اس کا خیال رکھتے ہوئے اس نام، اس ماں مسمہ کہ جس کا نام محمد تھا وہ واقعاً قابل حمد تھا، جس کا نام علی تھا وہ واقعاً بلند تھا، جس کا نام حسن تھا واقعاً اس کے اندر کسی قسم کا نقص و عیب نہیں تھا، جس کا نام حسین تھا وہ واقعاً خوبیوں کا مالک ہی تھا، جس کا نام فاطمہ تھا واقعاً فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی تھی۔ اس پورے گھرانے کا یہی معاملہ تھا۔ اب جس کو ام البنین کہہ دیا تو اللہ نے کہا پھر ہم ام البنین ہی بنائیں گے، جب علی نے ام البنین کہہ دیا تو ہم بیٹے بھی 4 ہی عطا کریں گے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد صلی اب یہ پروان چڑھ رہا ہے بچہ، اب یہ بچہ ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اور مولا کائنات نے جس مقصد کے لیے مانگا تھا یہ بچہ اللہ نے وہ بچہ عطا کر دیا۔ اب جناب عباس کی تربیت اور پرورش مولا اسی اعتبار سے کر رہے ہیں، میرے بھی کام آئے، میرے بیٹے حسین کے بھی کام آئے، مولا کے کام آئے، حسین کے کام آئے۔ بس یہ 2 باتیں سن لیجیے، مجلس تمام۔ جنگ صفین سن 37 ہجری میں ہوئی ہے، 37 ہجری میں۔ مشہور قول یہ ہے کہ غازی کی ولادت 26 ہجری میں ہوئی، بعض علماء نے 24 بتایا ہے کہ 24 میں ہوئی تھی۔ اگر 24 میں ہوئی تھی
تو جناب عباس کی عمر 13 سال کی ہو گئی، اور اگر 26 میں ہوئی تھی تو ابھی 11 ہی سال ہوئی ہے نا، 12واں سال ہے، ورنہ 13 سال ہو گیا، 14واں سال ہے۔ اب ہم اس اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ 11 سال ہے یا 13 سال ہے، یعنی 12واں سال ہے یا 14واں سال ہے جنگ صفین کے موقع پر۔ مگر ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر جناب عباس موجود تھے اس جنگ میں، بھلے ہی مجاہد کی حیثیت سے نہیں، بھلے ہی جنگجو کی حیثیت سے نہیں تھے، مگر ایک سپاہی کی حیثیت سے نہ شریک ہوئے، باپ کے ساتھ گئے۔ تجربہ تو ایسے ہی حاصل ہوگا نا، تو تجربہ کیسے حاصل ہوگا کہ وہ بھائی کی جنگ دیکھیں گے، بھائیوں کی جنگ دیکھیں گے، باپ کی جنگ دیکھیں گے، اور جو بڑے شجاع بہادر ہیں اس کیا بولتے ہیں لشکر میں، ان کی جنگ دیکھیں، جیسے مالک اشتر۔ اب چونکہ عباس کو تیار ہی کر رہے ہیں مولا اس اعتبار سے، تو بالکل میدان میں لے کے گئے، چلو دیکھیں۔ اب اس میدان میں ایک دن جناب عباس نے کہہ دیا بابا میں بھی جاؤں گا میدان میں۔ اب غور سے سنیے گا باپ، میں بھی جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ اگر فرض کرو ہم مانتے ہیں 14 ہی سال کے صحیح ہے، 13 سال مکمل ہو گیا، 14 سال، تو 13-14 سال کی مطلب سمجھے آپ، یعنی اتنی عمر جتنی جناب قاسم کی تھی، ہے نا؟ جناب قاسم کل ہم نے بیان کیا نا، اگر 13 سال کی مانے جائے تو جناب قاسم کی اتنی عمر ہے۔ تو جناب قاسم نے کیا شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں، کل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کس طریقے سے لڑے ہیں۔ تو یہ تو قاسم کے بھی استاد ہیں، ہے نا؟ یہ تو قاسم کے بھی استاد ہو گئے۔ جناب اون محمد نے جو بچے بتائے جاتے ہیں کربلا کے میدان میں، اگر بچے تھے اور ان کی عمریں وہی بتائی جاتی ہے چھوٹی، تو اگر وہ ان کے ہیں 11-12 سال کے بچے بتائے جاتے ہیں، تو جناب اون محمد نے شجاعت و بہادری کے جوہر کربلا کے میدان میں دکھائے ہیں، یہ تو ان کے بھی ماموں بھی اور استاد بھی ہیں، تو تیار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب عباس کم عمر کے بھی بڑے لگتے تھے، ان کے جو القاب ہیں ان القاب میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کھلانا پلانا تیار کرنا اس انداز سے کہ بھائی اس بچے کو تیار کرنا ہے، ساری توجہ اس بچے پر ہے، تو اچھی سے اچھی غذائیں کھلائی جا رہی ہیں، ساری سہولتیں اس کو بچے کو دی جا رہی ہیں، پوری طریقے سے اسے تیار کیا جا رہا ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ میرے بھی کام آئے گا، میرے حسین کے بھی کام آئے گا۔ جناب عباس جو ہے وہ کم عمر میں بھی جوان لگتے تھے، کتنے جوان لگتے تھے اب اس کا سمجھیے باپ۔ اب جب باپ سے کہہ رہا ہے بابا میں تو جاؤں گا، میں چاہتا ہوں میدان میں جاؤں، اور اب مولا بھی یہ اتنا اندازہ لگا چکے تھے کہ میں نے اس کو تیار تو کر لیا کہ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں جنگ میں، ایک ہوتے ہیں کہ دشمن کے وار کو کاٹنا، کہ اس کو آپ دشمن سامنے ہے اس کے وار کو روکا کیسے جائے، یہ روکنا خود مارنے سے زیادہ اہم ہے۔ تو آپ کو پہلے تو دشمن کے وار کو روکنا ہے، اگر اس میں ماہر ہو گیا پھر مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب تو کتنوں کو مارا یہ دوسرا والا پہلو ہے کہ آپ کتنی صلاحیت رکھتے ہیں تلوار چلانے کی، مثلا یہ دو چیزیں ہیں میدان میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب مولا نے اتنا تیار کر دیا تھا کہ دشمن کیسا بھی مقابل میں آ جائے، مارے یا نہ مارے، مگر کم سے کم اس کا زخم نہیں کھا سکتا میرا بچہ، اتنا تیار ہے، چونکہ وہ کاٹ جانتا ہے کہ دشمن کسی بھی، دیکھیے آپ نے میں نے اس دن بیان کیا تھا، اب وہ زمانہ نہیں رہا، کشتیاں ہوتی تھی نا، تو کشتیاں ہوتی تھی کیا، جو پہلوان کا جو استاد ہوتے تھے وہ سکھاتے تھے، تو ایک ایک داؤ پیچ جانتے تھے، بتاتے تھے، تو داؤ پیچ کیسے کہ اگر یہ پہلوان تمہارے سامنے یہ والا داؤ لگائے گا تو اس کی کاٹ کیا ہوگی، وہ کاٹ سکھاتا پہلے کہ آپ کو یہ کاٹ یہاں پر ایسے کرنا ہے، اگر وہ مقابل میں کشتی والا ہے اور سامنے ایسا کرے گا پہلوان تو اس کا داؤ اس کی کاٹ یہ ہے، پہلے وہ کاٹ سکھائے گا، پھر اس کے بعد وہ آپ کو پھر یہ کرنا ہے، اس کو کاٹ کو یہ کر کے پھر آپ کو یہ کرنا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو جناب امیر المومنین نے جناب عباس کو باقاعدہ دشمن جو وار کرے گا اس وار کو کیسے روکنا ہے، کیسے کاٹنا ہے، اس وقت پختہ کر رکھا تھا۔ اب بس ایک ہی مرحلہ تھا کہ آپ کو کیسے وار کرنا ہے، وہ اتنا وہ بھی جانتے تھے۔ لہذا تھوڑی سی محبت سمجھیے،
باپ کی محبت، اس کی وجہ سے جناب مولا کائنات کو تھوڑا سا یہ تھا کہ سامنے والا جو لشکر تھا اس میں بہت بڑے بڑے پہلوان تھے. ابو سفیان معاویہ کے فوج میں جنگ صفین کی بات کر رہا ہوں، لشکر بڑا، تو تھوڑا سا باپ کی محبت کی وجہ سے تھوڑا سا مولا ڈر تو رہے ہیں، مگر باپ سے اصرار ہے بیٹے کا، بابا میں تو جاؤں گا. مولا نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن کیسے جاؤ گے وہ ہم طے کریں گے، کیا کرنا ہے. تو مولا نے جناب عباس کے چہرے پر نقاب ڈال دی. چہرہ مسئلہ صرف خول کا نہیں ہے، وہ تو ہونا ہی تھا، فوجی جو لباس پہنا جاتا ہے جو، مگر چہرے پر نقاب بھی ڈال دی. صرف آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، باقی یہ کون ہے یہ نہیں پتا. یہ کیوں نہیں پتا یہ بھی آئے گی بات. اب دشمن جب لڑائیاں ہوا کرتی تھی تو میں نے پہلے بھی بیان کیا، تو آمنے سامنے کی لڑائی میں رجس پڑے جاتے تھے، میں کون ہوں میں کون ہوں میں کون ہوں. تو سامنے والا بھی پڑھتا ہے میں یہ ہوں میں یہ، وہ اپنے خاندان کا پڑھتا ہے. جناب عباس نے کوئی رجس نہیں پڑھا اس طریقے کا کہ میرا خاندان یہ ہے، میں فلاں، میرا باپ یہ ہے، میرا دادا یہ ہے، میرے بھائی ایسے ہیں، کچھ نہیں. مولا نے فرمایا یہ نقاب میں ڈال رہا ہوں، اس نقاب کو نہیں اتارنا ہے، اور نقاب نہیں اتاری. اور مولا جناب عباس کو بھیج دیا، بسم اللہ چاہیے. اب مولا کے یعنی جناب عباس جو گھوڑے پر سوار ہو کے جس انداز سے گئے ہیں وہ خوش ہے پورا، اس لیے خوش ہے کہ باپ پہلی مرتبہ میدان میں آ رہے ہیں. باپ نے میری خواہش پوری کی ہے. ٹھیک، آج وہ جو مقصد تھا وہ سمجھیے آپ، آج وہ پورا ہو رہا مولا کے لیے بھی، میری مدد کرے، میرے بھائی میرے بیٹے حسین کی مدد کرے. میرے عزیزو جناب عباس گئے. اب دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہے کون، اور میں نے جو کہا ہے کہ یہ 12 سال کا بچہ ہے یا 13 سال کا بچہ ہے، قد میں اتنا بڑا ہے کہ دشمن یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ یہ بچہ ہے یا بڑا ہے، یہ کون ہو سکتا ہے. اور تاریخ یہ کہتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ حارث ہیں یا عباس بن عبد المطلب ہیں، یہ مطلب بڑے بڑے بہادروں کے نام لیے جا رہے ہیں جو خاندان بنی ہاشم کے. یہ فلاں ہو سکتے ہیں، کسی نے کہا فلاں ہو سکتے ہیں، کسی نے کہا خود علی ہو سکتے ہیں کہ نہیں. اتنا ڈر رہے ہیں لوگ. مولا جناب عباس یعنی ادھر سے ادھر پھر رہے کہ آپ مطلب تاکہ آئے مقابل میں آؤ، کوئی آنے کو تیار نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا جس انداز سے گئے تھے، ابو الفضل عباس جس انداز سے گئے، وہ انداز بتا رہا تھا کہ یہ کوئی عام کھلاڑی نہیں ہے. بھائی انداز بتا دیتا ہے نا. جس وقت میدان میں انٹری کی ہے جناب عباس نے تو وہ انداز ہی نرالا تھا، اور وہ انداز ہی ایسا تھا کہ دشمنوں کے اوپر روب طاری ہو گیا، بڑے بڑے پہلوان. لیکن وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ کون ہو سکتا ہے، علی ہے یہ کوئی اور ہے، کون ہو کون. کوئی کہا جائے تو جناب محمد ابن حنفیہ ہے مثلا، تو الگ الگ نام لیے جا رہے ہیں کہ نہیں بھی. اب نقاب چہرے پہ پڑی ہوئی ہے، بول رہا نہیں ہے بچہ کہ بچہ ہے بڑا ہے، اپنا رجس پڑھ نہیں رہا ہے. نتیجہ یہ ہوا کوئی بھی جناب عباس کے مقابلے میں جانے کو تیار نہیں ہوا. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ معاویہ کی فوج میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس کا نام تھا ابو شاہسا، شاہ شین عین سے الف، ابو شاہسا. یہ جو ابو شاہسا تھا یہ بہت بڑا پہلوان تھا عمرو بن عبد ود کی طرح. اور جیسے کل میں نے بتایا تھا ارزق وہ 4 بیٹوں کے ساتھ آیا تھا کربلا میں، یہ ابو شاہسا اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ آیا تھا جنگ صفین میں. تو معاویہ نے ابو شاہسا سے کہا ابو شاہسا کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہے، اور میرے پاس اس وقت پوری فوج میں تجھ سے بڑا پہلوان نہیں ہے، بھائی تو جا. وہ کہنے لگا میری توہین ہے، میں بھلا اس کے سامنے کیسے جاؤں جو گمنام ہے، پتہ بھی نہیں کون ہے، ایسے کے سامنے میں نہیں جاؤں گا جو گمنام آدمی ہے. تو معاویہ کہنے لگا بھائی عجیب بات ہے، تو جانے کو تیار نہیں ہے کہ توہین ہو رہی ہے، تو توہین کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پوری فوج میں کوئی ایک جانے کو تیار نہیں، تو میں کیا کروں، پھر اس کا مقابلہ کیسے ہو، کون جائے گا اس کے سامنے.
تو جیسے ارزق نے کہا تھا ایسے ہی آپ اس نے کہہ دیا. اس نے کیا کہا؟ اس کی ٹینشن تو نہ لے، میں اس کا علاج میرے پاس ہے. کہ کیا ہے؟ کہ میں 7 بیٹے لے کر آیا ہوں. میرا کوئی بھی ایک بیٹا جائے گا اور اس کا کام تمام کر کے آ جائے گا. میرے بیٹے ہیں وہ. اس کو غرور تھا اپنے بیٹوں پر. 7 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بھی جائے گا، کوئی سا بھی تمام کر کے آ جائے گا. خیال لے کہ وہ میرے بیٹے ہیں. تو جان بھائی، تو جان، تیرے بیٹے جانے مجھے مطلب نہیں ہے. اور اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس نے سب سے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ تو جا. تو چھوٹا بیٹا اس کا گیا. وہ آخر پہلوان ہے وہ بھی، مگر اب وقت میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں زیادہ ٹائم لوں. مگر بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جانے میں دیر ہوتی تھی، اوپر جانے میں ٹائم نہیں لگتا تھا. ایک گیا اوپر پہنچ گیا، دوسرا گیا اوپر پہنچ گیا، تیسرا گیا وہ پہنچ گیا، چوتھا گیا وہ، پانچواں، چھٹا، ساتوں کے ساتوں لڑکے جناب عباس نے ایک ایک بار میں قتل کر دیے. صلوات پڑھ لیجئے پھر سے. 7 بیٹوں کو قتل کرنے کے بعد اب باپ سوچئے اس کے باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہو. 7 بیٹے جسے قتل ہو گئے، 7 ہی ہیں اور 7 کو قتل کر دیا اس نے. اس کے باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے، بچوں کے باپ کے اوپر جو لاشیں دیکھ رہا ہے بیٹوں کی. زندگی بھر کی کمائی ختم ہو گئی تو اس کے اندر انتقام کا کیسا جذبہ ہوگا. اب سوچئے باپ. وہ چھوڑیے بھی آپ اس کو کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، اس سے کیا. ایک دنیاوی اعتبار سے سمجھیے، انسانیت کے ناطے سمجھیے کہ بہرحال وہ بھی انسان ہے، آدمی ہے، اس کے دل میں بھی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے. 7 بیٹوں کی لاشیں پڑی ہوئی سامنے اور کتنا غرور و گھمنڈ تھا اپنے بچوں کے اوپر. اور ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مارنے والا کون ہے. تو اب معاویہ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. اب جو ہے ان بچوں کے انتقام میں خود آ گیا. نام یاد رکھے گا ابو الشاسا. اب جیسے ہی آیا تو مولا نے ادھر سے حوصلہ بڑھایا. ابھی جناب عباس واپس نہیں آئے، ابھی اسی انتظار میں کوئی ہو رہا ہے. وہ تو بڑی یعنی میں کیا کہتے ہیں خوش آمد کر کے تو آئے ہیں میدان میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بابا پھر دوبارہ آنے نہ دے. لہذا ابھی میدان ہی میں ہے، اور آ جاؤ. ابو شاسا بھی خود آ گیا. اور جیسے ہی یہ خود آیا تو جناب عباس نے اب اس کے وار کو روکا. وہ بھی وار کر رہا، پہلوان ہے بہرحال. اس نے بھی وار کیے، مگر وار تو کاٹنا جانتے تھے، روکنا جانتے تھے. تو اس کے ہر ایک حملے کو روکا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس انداز سے جناب عباس نے پہلے، دوسرے، تیسرے قتل کیا، لوگ کہنے لگے ہو نہ ہو یہ علی ہی ہے. لوگوں میں اب میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں یہ بات کہ قد سمجھیے کہ کیسا تھا. یعنی جو 12-14 سال کا بچہ ہے، زیادہ سے زیادہ 13 سال کے، لیکن وہ 13-14 سال کے بچے بھی اگر ہیں تو وہ کیسے تھے کہ دشمن کہہ رہا کہ ہو نہ ہو یہ علی ہی ہے. یہ انداز علی کے علاوہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، جانتے تھے. اب وہ آ گیا خود اور اب خود آ کے حملہ کر رہا. لیکن اس کے وار کو روکنے کے بعد جو ایک مرتبہ جناب عباس نے تلوار اٹھا کے جو وار کیا، اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ وار کو روک سکے. ایک ہی وار سے جو کیا بس 2 حصوں میں ایسے تقسیم ہو گیا جیسے میرے مولا وار کیا کرتے تھے کہ آدھا ادھر اور آدھا ادھر. صلوات پڑھیں. اور تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ اپنوں کی بات چھوڑیے، دشمن داد دے رہے تھے. جنگ صفین میں جناب عباس کے اس وار کو دیکھ کر دشمن داد و تحسین دے رہے تھے. یعنی نعرہ تکبیر کی آواز یہاں بلند ہو رہی تو وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ ارے کیا ہوا، چونکہ جانتا ہے نا کہ واقعی وہ کیسا کس انداز سے وار کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اب یہ 8 کو قتل کرنے کے بعد مولا کی آواز آئی، اب میرے لال واپس آ جاؤ. اب بیٹے کو واپس بلایا. ابھی تک لوگ نہیں جانتے، واپس بلایا، نقاب چہرے پر پڑی. اور تاریخ یہ کہتی ہے اب پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھا، چونکہ مولا نے جس وقت بلایا تو مولا نے ایک لفظ استعمال کیا، بیٹا واپس پلٹ آ جا یا قمر بنی ہاشم. اس دن لقب ملا جناب عباس کو قمر بنی ہاشم.
ہے کہ تجھے کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے. یا قمر بنی ہاشم، واپس بلایا. واپس بلانے کے بعد جب چہرے سے نقاب ہٹائی تب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ حارث ہے، یہ محمد حنفیہ ہے، یہ حسن ہے، یہ فلاں ہے، فلاں نام لے جا رہے، کوئی اور نہیں، یہ تو غازی ابو الفضل العباس ہے. صلوات پڑھیے ایک بار. اس جنگ کا اثر سمجھیے اب آپ. ٹائم ختم ہو گیا مگر اس جنگ کا اثر دیکھیے اب آپ. اس کے علاوہ کوئی اور جنگ نہیں کسی نے دیکھی. 37 ہجری میں جنگ صفین ہو گئی. مولا کائنات کے بعد پھر جناب عباس کسی سے میدان میں کہیں لڑے نہیں، چونکہ اس کے بعد 40 ہجری کے بعد پھر جو ہے معاویہ اور 60 ہجری تک تو 20 سال کا عرصہ ویسے گزر گیا. مگر شامیوں کے اوپر اس جنگ کا اثر کتنا تھا کہ ہر آدمی کے دماغ میں بس پوری فوج میں کربلا کے میدان میں بس ایک چیز تھی، عباس عباس عباس. دشمنوں کے اوپر خوف طاری تھا. مولا کی شہادت کے بعد امام حسین نے جو مرثیہ پڑھا ہے اس مرثیے میں یہ تو کہا، میرے بھائی ابو الفضل العباس آج وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی. یہ لاشے پر پڑھا ہے. آج سے وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اب تیری بہنوں کو سونا نصیب نہیں ہوگا. اس جنگ کا اثر یہ تھا کہ لوگوں کے اوپر اتنا رعب تھا. آج اس پورے لشکر کے علمبردار عباس ہے. ذرا سوچئے آپ کہ کتنا بڑا لشکر یزید کا. میں اس تعداد میں کہ اس اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتا، جس کا جو بھی عقیدہ ہے جو بھی کسی نے سن رکھا ہے، مگر ہزاروں میں تو ہے نا. سب سے کم جو تعداد ہے جو غیروں نے بھی لکھی ہے، جو سب سے کم تعداد کہا کربلا کے میدان میں 30,000 تھے. صرف 30,000. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت کم، مگر یہ بھی کم نہیں ہوتے 30,000. یہ غیروں نے لکھ رکھا ہے کہ سب سے کم تعداد جو بتائی گئی، سب سے کم بتا رہا ہوں میں، ورنہ 9 لاکھ تک بتائی گئی ہے. مگر میں اس اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں کہہ رہا ہوں سب سے کم تعداد جو 30,000 بتائی ہے، تو 30 ہی مان لیجیے. تو ایک طرف 30,000 کا لشکر اور ایک طرف 72، اور 72 میں بھی جناب عسکر شامل، بچے شامل، اور محمد جیسے بچے شامل ہیں. بچے تو ہیں، جبکہ پہلے ہی حملے میں کئی شہید ویسے ہو گئے. کوئی نماز پڑھنے کی وجہ سے جیسے جناب سعید وغیرہ یہ شہید ہو گئے تیروں کو روکنے کی وجہ سے. یہ عباس کا کمال تھا کہ 30,000 کے لشکر سے ان 72 کو کیسے لڑانا ہے، کس انداز سے لڑانا ہے. کہ صبح سے شام ہو گئی، عصر کا وقت ہو گیا، اور عصر کے بعد جب لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں، قربانیاں کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، تب ایک مرتبہ عباس آتے ہیں اور آنے کے بعد بھائی سے فرمایا، آقا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے، مجھے بھی جنگ کی اجازت. پہلا جملہ جنگ کا ہے، مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیجیے. مولا نے فرمایا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار. مولا نے کیا، اور روایت کیا کہتی ہے، فَنَظَرَ إِلَىٰ يَمِينٍ وَشِمَالٍ. جناب عباس نے کبھی دائیں جانب دیکھا پھر بائیں جانب دیکھا، اور دائیں بائیں جانب دیکھنے کے بعد اب فرمایا، آقا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوتا تھا. لشکر تو سب اللہ کو پیارے ہو گئے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے مگر منع کر دیا ہے. تبھی جناب عباس کے کان میں خیموں سے ایک آواز آئی جو جناب عباس نے سنی، العطاش العطاش العطاش. عباس کو یاد آ گیا اور یہ ترکیب سوچی کہ اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے اجازت لینے کا. ایک مرتبہ خیمے کی جانب گئے اور خیمے سے دیکھا شہزادی سکینہ ہیں، پانی مانگ رہی ہیں. وہ پانی کی خواہش ظاہر کر رہی، پیاس کے جو ہے وہ پیاس کے جو تمام بچوں کو جو پیاس لگ رہی ہے، بچوں کو تسلی تشفی دے رہی، جناب سکینہ نے سنبھال بھی رکھا ہے. تب امام حسین نے بھی کہا
ماہر ملتے جناب سکینہ نے پانی کا مطالبہ کیا. جناب امام حسین نے کہا عباس جنگ کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر تم جانا چاہتے ہو، اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل مہیا کر دو. ٹھیک ہے. اب خیمے میں گئے، مشکیزہ لیا، مشکیزوں کے علم پر باندھا. خیمے میں جس وقت گئے ہیں سکینہ سے مشکیزہ لے کر، سکینہ کو تو یاد ہے نا، اب دیکھ رہی ہے نا بچی، اب تو میرا چچا جا رہا ہے، اب تک پانی ہو یا نہ ہو، آیا نہ ہو، لیکن اب تک جو جاتے رہے وہ مشکیزہ لے کر نہیں جاتے تھے. اس جملے کو ذرا محفوظ ذرا دھیان میں رکھیے آپ کہ اب تک جو جا رہے ہیں وہ لڑنے کی نیت سے جا رہے ہیں، جو بھی جا رہا میدان میں. مگر اب جب جناب عباس گئے ہیں اور خیمے میں جا کر جب مشکیزہ لے کر آتے ہیں تو بچے دیکھ رہے ہیں کہ عباس پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا کہ جو بچے آلاتش کر رہے تھے، اب سکینہ نے سب کو تسلی دینا شروع کر دی. اب نہ گھبراؤ، اب تم سب کی پیاس بجھ جائے گی، اب تو میرا چچا جا رہا ہے، اب تو چچا عباس پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، اب تو وہ مشکیزہ لے کر جا رہے ہیں. وہ سارے بچوں کو ڈھارس بندھا دی. اب جناب عباس نے اس مشکیزے کو علم میں باندھ لیا. علم کا پھریرا ہے، کپڑا وہ پھریرا ہے، وہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے. امام نے فرمایا عباس یہ تلوار مجھے دے دو، یہ نیزہ لے لو. اور ایک نیزہ وہ بھی مورخین نے لکھا کہ وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، وہ پورا صحیح سلامت نہیں تھا. وہ ایک نیزہ دیا، صرف تلوار لے لی. چونکہ جنگ کی اجازت نہیں ہے، پانی لانے کی اجازت ہے. میرے عزیزو ذرا آپ سوچئے واقعہ وہ عباس کے اوپر کیا گزر رہی. جس عباس کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اس دنیا میں جو آیا ہے وہ دنیا میں آنے کا ہدف اور مقصد کیا ہے. اور آج تک جناب عباس جب بھی کبھی جلال آتا تھا تو امام یہی کہہ کر روک لیا کرتے تھے کہ ابھی کربلا آیا ہی نہیں، ابھی کربلا آیا ہی نہیں. تو عباس کی ساری آگ، سارا جوش، جذبہ، جلال، سب کچھ سینے میں گھٹا ہوا ہے کہ بس کربلا آ جائے تاکہ میں اپنے شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا سکوں. اب اس تاریخ کو دہرانا تو نہیں چاہ رہا تھا. یعنی آپ شروع سے لے لیجیے، جناب حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، عباس کو جلال آ گیا. امام نے فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. تلوار کو نیام میں رکھ لیا، آگے مرحلہ بڑھتے چلے جائیے. اب آپ ہدیہ کی یہی ولید کے دربار میں امام علیہ السلام نے باہر کھڑا کر دیا، خود اندر ہے. امام نے کیا آواز بلند ہوئی، جناب عباس اندر گئے دربار میں. فوراً امام حسین نے روک لیا، فرمایا مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. راستے میں جناب حر نے جب اس وقت لجام فرس امام حسین پر ہاتھ ڈال دیا. عباس کے سامنے حسین کے لجام فرس پر اتنی بڑی گستاخی، جلال آ گیا. فرمایا عباس ابھی کربلا نہیں آیا. پھر راستہ آگے بڑھتا، جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے منزل ثعلبیہ پر. جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، عباس کو جلال آ گیا. مولا نے فرمایا عباس ابھی کربلا نہیں آیا. مگر اب تو کربلا آ گیا، اب تو کربلا آ گیا. اب عباس کو کیسے روکے؟ اور سب سے بڑا مرحلہ تو اسی دن آ گیا تھا جب خیمے کو ہٹانے کی بات آ گئی. عباس کو جلال آ گیا اور ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنی تلوار سے ایک خط کھینچ دیا. کون ہے جو خط کو عبور کر کے ادھر آ جائے، جو ہمارے خیمے ہٹوا دے؟ عباس کو جلال آ گیا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ امام حسین کو سمجھانا چاہیے تھا، سمجھانا چاہیے تھا. مگر امام نے کیا کیا؟ عباس سے کچھ نہیں کہا. امام حسین فوراً خیمے کی طرف واپس آئے اور جناب زینب سے فرمایا میری بھاجائی زینب عباس کو جلال آ گیا. آج تک میں یہی کہہ کر روکتا رہا عباس ابھی کربلا نہیں آیا، عباس ابھی کربلا نہیں آیا. عباس تلوار کو نیام میں رکھ لیا کرتے تھے، مگر اب عباس سے کیا کہہ کر کہوں کہ بھی صبر کرو، اب تو کربلا آ گیا. میرے جو تاریخ کہتی ہے کہا فرمایا شہزادی زینب نے یہ کام زینب کرے. فضہ کو بھیجا، شہزادی زینب نے بلایا ہے، عباس نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا. سمجھ گئے ابھی وقت نہیں آیا ہے لڑائی کا. مگر اب جو لشکر سب شہید ہو گیا،
مگر اس کے باوجود وفاداری یہ ہے کہ بھائی نے کہا یہ تلوار واپس دے دو، عباس نے تلوار دے دی، اسے نیزے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نیزہ لے لو، یہ نیزہ لے لیا۔ عباس ذرا علم کے پٹکے کو نیچے جھکا دو، علم کے پٹکے کو جھکا دیا، امام نے انگلی سے اشارہ کیا، اس کے بعد نیچے سے کچھ لکھنا شروع کیا۔ عباس نے علم اوپر بلند کر دیا، عباس آگے بڑھنے والے، زینب کی نظر پڑ رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے خیمے کے دروازے پر، بھائی کو بلایا، بھیا یہ خیمے یہ آپ نے کیا کاٹا اور کیا لکھا ہے عباس کے؟ فرمایا جملہ بس آپ کے گریہ کے لیے تو بس ایک جملہ یہی بھی کافی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا بہن زینب علم کے پٹکے پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، میں نے کاٹ کر لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تڑپ گئی زینب میرے عباس چلے گئے، میرے فرات پر قبضہ بھی کر لیا، مشکیزے کو بھر لیا۔ مشکیزے میں لوگ کہتے ہیں پانی کو چلو میں لیا، مگر نہیں، پینے کے لیے نہیں، اس کے اوقات دکھانے کے لیے۔ جناب سکینہ یاد آ گئی، مشکیزے کو بھر لیا۔ ایک مرتبہ مشکیزے کو بھرنے کے بعد اب اوپر آ رہے ہیں، ہمیشہ کی بات ہے، ہر جگہ کی بات ہے، اوپر سے نیچے اترنا آسان ہے، اوپر سے نیچے سے اوپر کی جانب چڑھنا یہ مشکل ہے، جبکہ وزن بھی ساتھ میں موجود ہے، یعنی مشکیزہ بھی پانی کا ہے، علم کو بھی سنبھالے رکھنا ہے، گھوڑے کے اوپر ہے امام۔ جناب عباس اس طریقے سے آپ اوپر کی طرف آ رہے ہیں، ادھر پسر سعد نے حکم دے دیا پانی نہیں جانا چاہیے۔ تیروں کی بارش شروع ہو گئی، تیروں کی بارش۔ اس وقت پوری فوج کا ہدف اور مقصد صرف ایک ہے کہ یہ مشکیزہ خیمے میں نہ پہنچے، پوری فوج کا مقصد صرف اس وقت اتنا سا ہے۔ اور جناب عباس کی کوشش یہ ہے کسی طریقے سے میں یہ پانی پہنچا دوں، جو میری بچی سکینہ پیاسی ہے، اس سے وعدہ کر کے لے کر آیا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا میرے جو جیسے تیروں کی بارش شروع ہوئی، جناب عباس نے اپنے آپ کو کسی طریقے سے پہنچا دو پانی، کسی طریقے جیسے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ظالم نے چھپ کر کمی گاہ سے ایک وار کیا، جیسے یہ وار کیا وہ وار خالی نہ گیا، جناب عباس کے بازو پر پڑا۔ ایک بازو تھا جو کٹ کر زمین پر گر گیا، مگر اس کے باوجود عباس آگے بڑھ رہے۔ علم کو جھٹکا لگا کیونکہ کلام علم جس ہاتھ میں تھا وہ کٹ چکا ہے۔ عباس نے جلدی سے دوسرے ہاتھ سے اب علم کو سنبھال لیا، مشکیزے کو بھی سنبھال رکھا، گھوڑے کے بھی لجام کو بھی سنبھال رکھا ہے۔ اب ایک مرتبہ تیزی کے ساتھ ہی جناب عباس آگے بڑھ رہے ہیں، دوسری جانب سے وار ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا، علم کو پھر جھٹکا لگا، اور حسین ہے جو دور سے اس پورے منظر کو دیکھ رہے ہیں، جیسے یہ علم کو ہلتا ہے ایک مرتبہ آقا کی زبان پر آ جاتا ہے میرے عباس کی خیر ہو، میرے عباس کے بازو کی خیر۔ جانتے ہیں حسین ایک چیز جانتے ہیں، فرما میرے عباس کے بازو کی خیر، عباس کے بازو کی خیر۔ اب جناب عباس کی کوشش ہے کہ مشکیزے کو پہنچا دوں، میں زندہ رہوں نہ رہوں، لہذا اب مشکیزے کو اپنے سینے سے لگا لیا، مشکیزے کو سینے سے لگا کے اپنے آپ کو مشکیزے کے اوپر اس طریقے سے کر لیا تاکہ تیر جو آئے وہ میرے جسم پر آئے، مشکیزے کے اوپر کوئی تیر نہ لگے۔ جیسے ہی سر کو جھکا کر عباس آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ میرے ظالم نے سر پر وار کیا، وہ سر پر وار ہونا تھا کہ سر دو حصوں میں ہو گیا عزیزو، اب عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، مگر کوشش ابھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے پہنچ جاؤ۔ مگر عباس کی آس تو اس وقت ٹوٹ گئی جب مشکیزے پر تیر آ کر لگا، ادھر تیر لگا، ادھر مشکیزے کا پانی بہا، عباس کی آس بہنے لگی، ٹوٹ گئی۔ میرے عزیزو، ہاتھ جس کے شہید ہو چکے ہوں وہ عباس گھوڑے سے زمین پر کیسے آیا ہوگا، ذرا سوچئے۔ علماء نے بیان کیا میرے عزیزو، تمام شہدائے کربلا جب گھوڑے سے زمین پر آتے تھے بازوں کا سہارا لے لیا کرتے تھے، مگر یہ حسین ہے، یہ عباس ہے، جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو اسی طریقے سے آئے ہیں جس طریقے سے زینب اونٹ کی پشت سے زمین پر آئی، منہ کے بل زمین پر۔ حسین تیزی کے ساتھ مقتل کی جانب بڑھتے ہیں، دو جملے میں مجلس تمام ہے۔ راستے میں ایک جگہ جھکے، ایک بازو کو اٹھایا، زبان پر کلمہ جاری ہے،
عباس کی حسین نے اپنے کمر کو سنبھال لیا ہے. الان انکسرت ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی. آج عباس تیری اس آواز نے میری کمر توڑ دی. تیزی کے ساتھ امام جا رہے ہیں. ایک بازو کو اٹھایا، سینے سے لگایا، دوسرے بازو کو اٹھایا، سینے سے لگایا. جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ جوان بھائی ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے. عالم کیا ہے؟ بازو تو قلم ہو چکے ہیں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، خون دوسری آنکھ میں بھی ہے. جناب عباس کے پاس پہنچ کر امام نے فرمایا، زانوں پر اپنے عباس کے سر کو رکھا امام نے. لیکن یہ وفادار بھائی جس نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہا، ایک مرتبہ محسوس کیا آقا کا زانو اور میرا غلام کا سر اٹھانا چاہ رہے ہیں، مگر امام نے واپس رکھ دیا. فرمایا عباس کچھ خواہش ہے؟ ایک مرتبہ فرماتے ہیں آقا جب اس دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کی تھی سب سے پہلے، اب اس دنیا سے جانے کا وقت ہے تو چاہتا ہوں آخری بار بھی آپ ہی کی زیارت کر لوں. ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے. ایک مرتبہ امام نے تیر کو بھی نکال دیا، خون کو بھی صاف کر دیا. عباس نے امام حسین کی زیارت کی. ایک خواہش میری اور بھی ہے آقا، میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. سکینہ سے میں کہہ کر آیا تھا کہ پانی لے کر، سکینہ سے مجھے شرمندگی ہوگی. لیجیے جناب عباس کی یہ بات بھی مان لی امام نے، اس خواہش کو بھی پورا کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے. لیکن اب دوسرا مسئلہ آ گیا. میرے بھائی عباس، میری بھی ایک وصیت ہے، میری بھی ایک خواہش ہے. آقا فرمائیے آپ کی کیا خواہش؟ میرے بھائی عباس، جب سے تم نے ہوش سنبھالا اور جب سے تم نے بولنا سیکھا ہے اس وقت سے تم نے مجھے ہمیشہ اپنے آقا کہا ہے، ہمیشہ اپنا مولا کہا ہے. ایک خواہش ہے حسین کی. آقا فرمائیے ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر پکار لو، ایک مرتبہ بھیا کہہ دو. ایک مرتبہ عباس نے بھائی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے کہا بھیا حسین. جیسے ہی حسین کا جسم سے روح نکل گئی. الان انکسرت ظہری، مرثیہ زبان پر حسین کے رہ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.